اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی رہنمائی ہدایت پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے ساتھ علم رکھنے والے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، ذوالحجہ کے مبارک ایام کی نسبت سے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جو مختلف آزمائشوں پر اور مختلف قربانیوں پر مشتمل ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی باتوں کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بچپن سے شروع ہوئی، جیسا کہ اس سے قبل کل اور پرسوں کے درس میں آپ سن چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے والد کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، وقت کے بادشاہ کو سمجھایا کہ شرک سے توبہ کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو. جب سارے مخالف ہو گئے اور بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر ان کو سمجھایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر ایک نئی قربانی، ایک نئی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھڑی ہوئی گئی، جو ان کی جان سے متعلق تھی. آج کے سبق میں اسی آزمائش اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے. اب ذرا آیات کو دیکھتے جائیں. ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد دی، ہدایت عطا فرمائی پہلے سے. پہلے سے مراد، چونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے گزرے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ہم نے پہلے سے، یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی. یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نبوت تو بلوغت کے بعد ملی، لیکن ہدایت اللہ نے پہلے سے عطا فرمائی. شرک سے بیزاری وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے ساتھ علم رکھنے والے تھے
کہ ہم نے ابراہیم کو کتنی آزمائشوں سے گزارنا ہے اور اپنی کتنی قربت اس کو عطا فرمانی ہے، ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم تھا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پھر اس پر مشکلات۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن کی پرستش اور عبادت کر رہے ہو، جن کے سجدے اور چڑھاوے دے رہے ہو، یہ کیا ہیں؟ یعنی ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کیا کوئی حاجتیں پوری کرتے ہیں؟ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں یا ویسے ہی تم نے بنا رکھے ہیں؟ قالو، تو انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، لہا عابدین، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، بس ہم نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے ان کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا یقیناً تم بھی اور تمہارے بڑے بھی فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ پتھر اور لکڑی کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس میں کوئی ہدایت نہیں، میری گمراہی تھی۔ تمہارے بڑے اگر کرتے تھے تو وہ بھی غلط کرتے تھے۔ ایک عالم مثال دے کر سمجھا رہے تھے کہ بڑا آدمی اگر چائے پینے لگے اور اس کے چائے کے کپ میں مکھی گر جائے تو چھوٹے کیا کہیں گے کہ ہم بھی مکھیاں گرائیں؟ بلکہ ان کا کام ہے کہ اس کی مکھی بھی نکالیں۔ جو غلط کام ہے، چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے، غلط ہو غلط ہے، غلط کی اتباع نہیں کی جاتی، غلط کی اصلاح کی جاتی ہے، اور غلط کو تاکہ باقی لوگ اس سے بچ جائیں بچایا جاتا ہے۔ اگر کسی بڑے سے غلطی ہو گئی تو چھوٹوں کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ، بڑوں کا ادب کا لحاظ ضرور رکھیں لیکن ان کو سمجھائیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بڑے اگر کرتے تھے تو وہ بھی غلط کرتے تھے، تم کر رہے ہو تو تم بھی غلط کر رہے ہو۔ اب چونکہ بت پرستی ان کے اندر سرایت کر چکی تھی اور اس کے خلاف بات سننے کے ان کے مزاج ہی نہ تھے، متحمل ہی نہ تھے، یعنی وہ اس کے خلاف سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کوئی بولے گا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات اور دعوت سے انہیں بڑا تعجب ہوا۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تو حق لے کر آیا ہے؟ ام کنت من اللاعبین، یا تو کھیلنے والوں میں سے ایک گپ شپ لا رہے ہو یا سچ مچ دی گل ہے؟ یعنی مذاق کر رہے ہو، کھیل مذاق کر رہے ہو، یا سچ مچ کی یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اور ہمارے بڑے سب غلط ہے، یہ سچ مچ کہہ رہے ہو؟ قال، حضرت نے فرمایا، بر ربکم رب السماوات والارض، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ لیکن قوم والے کہاں مانتے تھے؟ وہ تو اپنے اسی جناب پرانے نظریات پر ڈٹے ہوئے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر تل گئے، جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ صافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ان کو معبود سمجھتے ہو تو فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر مشکلیں یہ حل کرتے ہیں اور عبادت اور سجدوں کے لائق یہ ہیں تو پھر رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا، خدا کو تو نے کیا سمجھا؟ خدا کو تو نے کیا سمجھا؟ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر معبود یہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ، اصل معبود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت نے بہت سمجھایا، وہ نہ مانے، بتوں پر ڈٹے رہے۔ حضرت نے دل ہی دل میں کہا، اچھا پھر ایسے تو نہیں مانتے، ان کے معبودوں کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، شاید پھر مان جائے۔ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ،
فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور کوئی تدبیر بناؤں گا تمہارے ان بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد جب تم پیٹھ دے کر چلے جاؤ، یعنی تم اگر کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ ان کا بندوبست میں کر لوں گا۔ اب وہ چلے گئے، مفسرین لکھتے ہیں ان کا کوئی میلہ وغیرہ تھا، وہاں چلے گئے، اور جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی چلیں۔ سورۃ الصافات میں فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، حضرت نے دیکھا ستاروں کی طرف، فرمان لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیں، آپ جائیں۔ تو اب وہ وہاں چلے گئے، حضرت گئے بت خانے میں، سورۃ الصافات میں ہے، وہاں دیکھا کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور نذرانہ کے ان بتوں کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت گیا کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں ہو، مالکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو، نہ کھاتے ہو اور نہ بتاتے ہو کہ کیوں نہیں کھاتے۔ وہ دیہاتی آدمی شہر میں آیا نا، مٹھائی والی دکان پہ دیکھا رنگ برنگی مٹھائیاں پڑی ہیں، تو شرا بڑا منہ میں پانی آ گیا، بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے کھا نہیں رہا۔ اس نے کہا پتہ نہیں بیچارہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتی کیا؟ تو وہ قریب آ گیا نا، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے کہا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا تو کہتا وہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے سمجھا اندھا ہے بیٹھا ہوا ہے منہ اٹھا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کھاتے کیوں نہیں ہو، یہ زبردست چیزیں پڑی ہیں سامنے، اندھے تو نہیں ہو؟ تو وہ تو بولنے کے قابل بھی نہ تھے۔ کلاڑا حضرت کے ہاتھ میں تھا، کیا تھا جی؟ کلاڑا۔ حضرت نے پھر رگڑا نکالا اور جناب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فجعلہم جزازا، پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم، سوائے اس کے جو ان کا بڑا تھا، جو بڑا خرناٹ تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ دو بات مطلب ہے اس کے، ٹکڑے ٹکڑے اس لیے کیا تاکہ الیہ ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام، تاکہ وہ میری طرف لوٹ کر آئیں اور پوچھیں بھئی تو نے یہ کیا، تو میں ان کو سمجھاؤں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ دوسرا مطلب تاکہ اس بڑے کی طرف لوٹ کر جائیں اور اس سے پوچھیں بے خیر تو ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ الیہ یرجعون۔ اب وہ جناب میلے سے واپس آئے، سیدھے عبادت خانے میں گئے، آگے خداؤں کا تو برا حشر ہو چکا تھا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے کس نے کر دیا یہ سب ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ظالموں میں سے تھا، بڑا کوئی ظالم سنگ دل بندہ آیا جس نے ککھ نہیں چھوڑا ہمارے معبودوں کا، بڑی زیادتی ہو گئی تھی۔ قالوا سمعنا فتن، انہوں نے کہا ہم نے سن رکھا ہے ایک جوان کے بارے میں، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، یقال له ابراہیم، اس جوان کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم۔ یہ وہی اسے نہیں کیا ہوگا، اور کوئی اتنی جرأت نہیں کرتا، باقی تو ڈرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، کہ لگے اسے نہیں کیا ہوگا اور تو کوئی نہیں۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کہنے لگے لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے زیادتی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کسی انتظار میں تھے کہ اب مجھے بلائیں تاکہ میں ان کو بات سمجھاؤں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا تو نے کیا ہے یہ سب ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم یہ تو بتا یہ سارا کچھ تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا بل فعلہ، بلکہ اس کو کیا ہے، کبیرہم ھذا، اس بڑے نے، یہ صاحب جو بیٹھے کلاڑا اٹھا کر، فاسألوہم، پوچھو نا ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ ذرا توجہ کرنا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کے مفسرین مطالب تو کئی بیان کی، میں دو مطلب بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا مطلب بل فعلہ، اس کو کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہے۔
یہ دوسرا مطلب بل فعلوا پہ ٹھہر جاؤ، وقف. کس نے کی ہے؟ بل فعلوا کیا ہے جس نے کیا ہے. کبیرہم ھذا، یہ بڑا جو ہے اس سے پوچھ لو نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی یہ نہیں کہ اس نے کیا ہے، بلکہ پوچھو اس سے. وہ تو جس نے کیا ہے اس کو تو رہنے دو، اس سے پوچھ لو نا. یہ صاحب جو تشریف فرما ہے یہ بتائیں کہ یہ کس نے کیا ہے. تو اس کو ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے توریہ. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہو اس کا مطلب کوئی اور ہو اور سمجھنے والا کوئی اور مطلب سمجھے. جیسے ہجرت کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکل رہے تھے نا، تو ایک مشرک نے ابو بکر کو پہچان لیا. نبی پاک کو تو نہ پہچان سکے، اللہ کا گویا کہ خاص پارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابو بکر صدیق کو پہچان لیا اور پہچان کر فوراً سوال کیا، ابو بکر آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب جناب ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ سچ بولتے، ایک مسئلہ یہ تھا کہ جھوٹ بولتے. سچ بولتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تلواریں اٹھا کر کھڑے تھے. تو اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی. کہنے لگے ابو بکر نے کہا سچ بولتا ہوں تو نبوت جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت جاتی ہے. صدیق ہے نا، جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت جاتی ہے، سچ بولتا ہوں تو نبوت جاتی ہے، نبوت پہ حملہ ہوتا ہے. ابو بکر نے اتنا فٹ جواب دیا، نبوت کو بھی بچا لیا، صداقت کو بھی بچا لیا. ابو بکر کون ہے تیرے ساتھ؟ کہ رجل یہدینی الی السبیل، یہ ایک شخص ہے جو مجھے راہ بتا رہا ہے. میرے ساتھ ایک شخص ہے جو مجھے، کیونکہ اس وقت قافلے چلتے تھے، جنگل میں راستے ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے راستہ پوچھتے تھے اور بعض لوگ راستہ جاننے والے ہوتے تھے اسپیشل، وہ ان سے راہ پوچھتے تھے. انہوں نے سمجھا کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ ہے اور کسی سے راستہ پوچھ رہا ہے، لیکن ابو بکر کا مطلب وہ راستہ نہیں تھا، جنت کا راستہ تھا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ جناب کہنے والے کا کوئی اور مطلب ہو، سمجھنے والے کا کوئی اور سمجھ جائے. اس میں جھوٹ بھی کوئی نہیں ہے، اس میں جھوٹ بھی کوئی نہیں ہے. اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا اور میلے پہ چلیں تو فرمایا میں بیمار ہوں. میں کیا ہوں؟ بیمار. تو بندہ طبیعت خراب ہے. جب شرک سامنے ہو تو طبیعت تو مومن کی خراب ہوتی ہی ہوتی ہے. مومن کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا تمہارے یہ عمل دیکھ کر میری طبیعت پہ بوجھ ہے، طبیعت بڑی خراب ہے. انہوں نے سمجھا شاید کوئی بخار شخار ہے. کرونا تو خیر اس وقت نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے، آج کل تو چھینک آ جائے سمجھتے کرونا ہے. تو بارک انہوں نے سمجھا کہ شاید بیمار ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا مطلب وہ بیماری تھی جو شرک کو دیکھ کر ہوئی. ایسے یہاں پر بھی کس نے کیا ہے؟ کہا بڑے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. توجہ کرنا جی. فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں تو پوچھو ذرا، صاحب بتائیں گے. اب جب حضرت نے یہ بات کی تو اب ضرب تو لگی ان کے دماغ پر بڑی سخت کہ واقعی ہمارے معبود بتانے کے قابل تو کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو مارنے نہ دیتے، اور کوٹ کھا لی ہے تو اتنی ہمت بھی ان کے اندر نہیں کہ بتائیں کہ ہمیں مارا کس نے ہے. تو یہ بات جو حضرت سمجھانا چاہتے تھے لگی ان کے دل پر. فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنے نفسوں کے اندر، یعنی سر جھکائے انہوں نے، ضمیر نے ملامت کیا، اندر سے بولا. فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ سے اندر اندر میں ہی کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو. گل ابراہیم دی ہے سچی کہ واقعی یہ کچھ کرنے مرنے ڈرنے والے کچھ نہیں ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے. لیکن شیطان پھر تھپکی ماری، نہ پتر ہمت نہیں ہار رہی، اب ہمت کرو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے ہوئے سروں پر سر جھکائے اور کہنے لگے ہمت کر کے، پھر بے شرمی مل گئے. سر کہنے فلانا ڈھیٹ ہو گیا ہے، اور اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ پھر بھی شرم نہ آئی. اب ڈھیٹ ہوئے، شرم نہ آئی، اور پھر کہنے لگے لقد علمت، ابراہیم یقیناً تو جانتا ہے، ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بول نہیں سکتے، اس سے کیسے پوچھیں، یہ بیچارہ بول نہیں سکتا، ہمارا معبود سب گونگا ہے، بیچارہ بول نہیں سکتا. قال، حضرت نے فرمایا میں یہی بات تو کہلوانا چاہتا تھا
یہ ساری محنت تو میں نے کی اس لیے ہے کہ تم مان جاؤ یہ بول نہیں سکتے. قال حضرت نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ کیا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم جو تمہیں ذرا بر نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے. اف لکم افسوس ہے تم پر تف ہے تمہارے اوپر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. کتنے افسوس کی بات ہے. ایک طرف تو قدرتوں والا رب ہے آسمانوں کا بنانے والا زمین کا بنانے والا تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک وہ اتنی قدرتوں والا ہے اس کی مثل کوئی نہیں ایسی طاقت والا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وہ ارادہ کر کے ساری کائنات کو بنا ڈالنے والا اتنی طاقت والا اللہ ہے. اور دوسری طرف یہ مجبور اور لاچار یہ بے بس اور لکڑی کے تراشے ہو یہ بت پتھر کے گھڑے ہوئی مورتیاں جن کو تم معبود مان رہے ہو جن کو کاٹ دے تو آگے ہلتے نہیں ہیں کٹ جائیں تو بتا سکتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اف لکم افسوس ہے اس مالک کا در چھوڑ کر کن کے سامنے جھک رہے ہو کن کو اپنا معبود تم نے بنا لیا ہے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سوچو تو صحیح نا رب کو چھوڑ کر کس کو معبود بنا لیا. افلا تعقلون کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا عقل کوئی عقل کوئی نہیں تمہارے اندر کوئی سوچ بچار کوئی نہیں کہ ہم رب کو چھوڑ کر کس کو معبود بنا رہے ہیں سمجھ نہیں سکتے ہو. اللہ اب جب دلیل ختم ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب دھمکیاں ہوتی ہیں مار ڈالو اس کو دلائل کا جواب تو ہے کوئی نہ پھر اس کو مار کر اس سے جان چھوڑو. اب انہوں نے یہی کام کیا. قالوا حرقوا کہنے لگے جلا ڈالو اس کو. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرو جلا ڈالو. اور اگلا جملہ مضحکہ خیز ہے ہنسی آتی ہے اس پر. کہنے لگے ابراہیم کو جلا ڈالو اور وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ مدد کرو اپنے الہوں کی. مدد کس کی کرو؟ اپنے الہوں کی. صدقے جاواں الہ ہوتا ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جاتی ہے؟ اگر الہ ایسا ہو کہ الٹا اس کی حفاظت مجھے کرنی پڑے تو ایسے الہ کو پھر کیا کرنا وہ کس کام کا؟ میں نے الہ کی مدد کرنی ہے یا الہ نے میری مدد کرنی ہے؟ یہی بات ہوئی حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فتح مکہ والے بھاگ کر کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھنور میں آئی تو ملا نے کہا اللہ کو پکارو. کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. اس نے کہا اللہ کو کیوں پکاریں؟ یہ ہمارے لات یہ منات یہ عزا یہ حبل یہ فلاں یہ ان کو کیوں نہ پکاریں؟ یہ تو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ ان کی دعوت ہے کہ اللہ کو پکارے ہم تو اپنے ان معبودوں کو پکاریں گے. اللہ کا رہن دو انہوں کا ذکر رہن دو. میں کافی عرصے سے کشتی چلاتا ہوں مجھے پتا ہے جب کشتی بھنور میں آتی ہے رب کے علاوہ پار لگانے والا کوئی نہیں. رب کے علاوہ کوئی کشتی کو پار لگانے والا وہ جن کو تو کہہ رہا ہے نا ان کی سروس پانی سے باہر ہے یہاں پر ان کی سروس دستیاب نہیں ہے. اکرمہ کہنے لگے جب مشکل آئے تو معبود صاحب چھٹی کر جائیں. بھائی ضرورت اب ہے اب پکار اللہ کی کرنی ہے باہر جب ضرورت ہی نہیں ہوگی پھر یہ تکڑے ہیں مدد کرنے کے لیے. کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی یا اللہ کشتی کو پار لگا سیدھا تیرے نبی کے پاس جا کر ایمان قبول کر لوں گا. سمجھ آ گئی نا بات. لیکن ان بدبختوں کو سمجھ نہ آئی. کہنے لگے حرقوا ابراہیم کو جلاؤ اور وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اپنے الہوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کام کرو. اچھا جی اب جناب گھر والے بھی مخالف محلے والے بھی مخالف برادری قوم سب مخالف. وقت کا بادشاہ نمرود وہ بھی کیا ہو گیا مخالف. آپ کل کے سبق میں سن چکے ہیں نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہو چکی تھی. سب جب مخالف ہوئے اب سب نے اتفاق اس بات پر کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ کے اندر جلائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا.
ایندھن اکٹھا کیا گیا، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. تو اب مسئلہ پرابلم یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے کیسے؟ جب آگ زیادہ ہو جائے تو پھر تو قریب جانا مشکل ہو گیا، پھینکیں گے کیسے؟ تو منجنیق بنائی جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر جیسے چولہے کی طرح. پہلے دور میں بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے منجنیق کے ساتھ، جب لڑائی ہوتی تھی توپ کے طور پہ استعمال، بڑے پتھر اس میں رکھے اور یوں ایسے کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی ان کے گھروں پر پھینک دیا جاتا یا لشکر کے اوپر پھینک دیا جاتا. اس منجنیق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر پھینکو تاکہ آگ کے اندر چلا جائے. تو حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ، اس وقت کون آئے؟ جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. جب خلیل اللہ کو آگ کے اندر پھینکا جانے لگا اور سب مخالف، اللہ، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج یہ جان نہ رہے اور جل جائے. جبرائیل آئے اور آ کر حضرت خلیل اللہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہا ہے. زمین سے آیا یا آسمانوں سے آیا؟ آسمان سے آیا. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ فرماتے ہیں وہ قوت والا ہے، صاحب عرش، عرش والے کے پاس بڑا مقام ہے اس کا، وہ وہاں سے آیا. مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں پر بات مانی جاتی ہے، فرشتے مانتے ہیں جس کی بات کو، وہ امانت دار مشہور ہے، وہ وہی لے کر آنے والا. وہ آ کر ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگا حل لک من حاجت، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جبرائیل تو کہاں گیا، تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے. سبحان اللہ. مجھے کون کافی ہے؟ اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا کا دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا. جی ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ سامنے جبرائیل بھی آ جائے تو فریاد اس کے سامنے نہیں کرنی، فریاد کس کے سامنے کرنی ہے؟ رب کے سامنے کرنی. کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسبی اللہ یا حسبن اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا اونچا کلمہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، رب نے آگ کو گلزار بنایا. اور میرے صحابہ نے اس وقت کہا تھا جب ان کو دشمن سے ڈرایا جانے لگا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. چوتھے پارے میں ہے جب احد کے میدان سے زخمی ہو کر صحابہ گھروں کو لوٹے نا، کافروں نے کہا ان کو ڈراؤ تاکہ آئندہ میدان میں نہ آئیں. لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، کافر پھر جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے میں، ڈر جاؤ. فزادهم ایمانا، ڈرے کوئی نہیں، ایمان بڑھ گیا. اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہو جمع ہو جائیں سارے، ہمیں ہمارا رب کافی ہے. ہمیں کون کافی ہے؟ اللہ. تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل تیرے ساتھ میرا کوئی دھندا نہیں، تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں. جب جبرائیل مایوس ہوئی ہے نا کہ ابراہیم نے تو آج کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، آج تو ایسے رب کے ساتھ تعلق بن گیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ میری طرف بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل نے کہا چلو میرے ساتھ کوئی حاجت نہیں تو نہ صحیح، اور رب کے سامنے تو کوئی دعا فریاد کرو، کوئی اللہ سے تو مانگو. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا علمہ بحالی حسبی ان سوالی، جبرائیل آج دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے جیسے اس کی مرضی ویسے کرنے دے. علمہ بحالی حسبی ان سوالی، اس کو میرے سوال کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا معبود ایسا نہیں ہے. اتنی قربانی دی میں نے گھر چھوڑا، میں نے وطن چھوڑا، میں نے اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا. اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی مانگنا پڑے، پھر دوستی اور یاری تو نہ ہوئی نا. علمہ بحالی حسبی ان سوالی، وہ دیکھ رہا ہے میں نے سب کچھ اس کے لیے کیا تھا، اب آگے جیسے اس کی مرضی ویسے اس کو کرنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض دفعہ ایمان کا معیار اتنا بڑھ جاتا ہے نا کہ انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی. جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا، جب الزام لگا
تو والد کے گھر گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ نور کی آیتیں ان کی برات میں نازل ہوئیں تو وہ آپ آیتیں لے کر جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ کہتی میری والدہ نے مجھے کہا عائشہ اٹھ اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. میں نے کہا شکریہ اس کا ادا کروں جس کے گھر سے روتی ہوئی آئیں, اس کا کیوں نہ ادا کروں جس نے سورۃ نور نازل کر کے میری صفائی بیان کی, سبحان اللہ. اس سے کیوں نہ بات. تو کبھی کبھی یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جو انسان زبان سے نہیں بیان کر سکتا, ایسی کیفیت ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا علمہ بحالی حسبی ان سوالی, آج دعا بھی نہیں مانگتا, آج جیسے اس کی مرضی ویسے کرے. اللہ فرماتے پھر کیا ہوا؟ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. سبحان اللہ. ابراہیم نے جب ہمارے ساتھ بات نہ کی, ہم نے بھی پھر بیچ میں کوئی فرشتہ وغیرہ نہ بھیجا, ہم نے بھی خود ہی آگ کو حکم دیا. قلنا ہم نے کہا یا نار اے آگ کونی بردا تو ٹھنڈی ہو جا, وسلاما سلامتی والی ہو جا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا بردا ٹھنڈی ہو جا, ساری آگ دنیا کی جہاں کہیں جل رہی تھی یخ ٹھنڈی ہوئی. اللہ نے کہا سلاما سلامتی والی ہو جا, زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو, ساری آگ نارمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی ابراہیم, صرف ابراہیم کے لیے یہ حکم ہے. پھر دنیا کے چولہوں میں آگیں جلنے لگیں, ورنہ تو ساری آگ اللہ کے امر سے بجھ گئی تھی. حکم کس کا تھا؟ اللہ, حاکم حقیقی کا حکم تھا. اللہ اکبر. اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, انہوں نے بڑی چال چلی لیکن ہم نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا, ہم نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے ابراہیم کو نجات عطا کر دی. وَلُوطًا, اور ان کے بھتیجے لوط کو بھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی, شام والی زمین, ہم نے وہاں ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آباد کر دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلًا, اور جس ابراہیم کو وہ مٹانا چاہتے تھے, جس ابراہیم کو وہ آگ میں جلانا چاہتے تھے, وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, ہم نے اس کو اسحاق جیسا جانشین عطا فرمایا. وَيَعْقُوبَ نَافِلًا, اور یعقوب اضافی عطا فرمایا. نافلہ اضافی یعنی پوتا, نفل عبادت جو اضافہ ہو تو نافلہ اضافہ یعنی بیٹا اور پوتا. فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ہم نے سب کو نیکوکار بنایا, ہاں, اور سب کو ہم نے نبی بنایا. جیسے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کو نبی بنایا. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ, ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا کہ اب بعد میں جتنے نبی آئیں گے ابراہیم تیری اولاد میں سے آئیں گے. تو فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ابراہیم کی ان اولاد کو بھی پیشوا بنایا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی نیکی کے کام کرنے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. سب کس کی عبادت کرنے والے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آیا, اللہ نے پاس کیا. میں نے پہلے دن آپ کو جملہ عرض کیا تھا, پھر سنا دیتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں کوئی پوچھے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا تھا, تو جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مالہ للضیفان, اس کا مال مہمانوں کے لیے وقف تھا. ولدہ للقربان, اولاد اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے وقف تھی. نفسہ للنیران, جان آگ میں کودنے کے لیے تیار تھی. وقلبہ للرحمن, اور دل ابراہیم علیہ السلام کا رحمان کے لیے وقف تھا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.